آج کے زمانے کا امام، آج کے زمانے کا اہل سنت میں امام کون ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا امام نہیں ہے جس پر امت اجماع کرے، کوئی ایسا امام نہیں۔ اس کو ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا انہوں نے۔ رسول خدا نے اگر کہا ہے کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو ہر زمانے میں ایک امام ضرور ہے۔ اس سوال کی بلکہ آخری سوال کی طرف جا رہا ہوں۔ علامہ صاحب، اس زمانے میں آپ خلافت کی بات کر رہے ہیں، یہ جو سب سے شروع میں جو بات ہوئی تھی کہ ہر زمانے کا جو اپنے زمانے میں امام نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا، ٹھیک ہے، بالکل پروگرام کے شروع میں جو بات ہوئی ہے میں نے نہیں کی تھی، تو آپ نے کہا یہ صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے۔ تو اسی لیے جب آپ نے اس کو صحیح کہا، اگر آپ کہتے ہیں نہیں میرے نزدیک صحیح نہیں ہے تو میں سوال ہی نہیں۔ تو آج کے زمانے کا امام کون ہے اہل سنت؟ آج کے زمانے کا اہل سنت میں امام کون ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا امام نہیں ہے جس پر امت اجماع کرے، کوئی ایسا امام نہیں۔ آج کوئی امام موجود نہیں ہے، موجود نہیں، نہ غائب میں ہے، سارے جاہلیت کی موت مرا۔ سن لیں، نہ غائب میں ہے نہ اس میں۔ اب جو جاہلیت کی غائب کی تو بات چھوڑے نا، نہیں سنیں، اب جو جاہلیت کی بات آ رہی ہے نا، سن لیں آپ۔ سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا، تو کیا وہ مشرک ہو گیا؟ حدیث کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، حدیث کا ایک باطنی معنی ہوتا ہے۔ اس حدیث کا جو معنی بیان کیا ہے علماء اور محدثین کرام نے، میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا، یہ منسوب میری طرف کرتے ہیں علامہ عینی نے، ابن حجر نے، وہ اس کا یہ معنی ہے کہ جب جس خلیفہ کے اندر شرائط پوری ہوں اور اس کے بعد لوگ اس کی بیعت کرنا شروع کر دیں اور کوئی بندہ اس کی مخالفت کرے تو وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرا۔ جیسے سواد اعظم سے الگ ہو گیا تو اس کو بھیڑیا کھا لے گی، اس حدیث کا معنی یہ ہے۔ اب آپ امام پیش کریں، معاویہ بن سفیان نے تو کبھی امام علی کی بیعت نہیں کی۔ کس نے؟ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ؟ تو اس پہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بیعت کی انہوں نے کی ہی نہیں ہے، انہوں نے تو بیعت نہیں کی۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات کے مابین نہیں سنیں، جو جنگیں ہوئی ہیں، میں نے آپ سے کیا کہا کہ وہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جو بیعت نہیں کرے گا اور اسی حالت میں انہوں نے تو کی نہیں ہے نا، انہوں نے بیعت نہیں کی نا، بلکہ جنگ کی ہے۔ دیکھیں جنگ کی ہے تو جنگ کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ حضرت عثمان وجہ تو چھوڑے نا، وجہ کیوں چھوڑے؟ منتخب خلیفہ ہے۔ میں آپ کے پاس پروگرام کے لیے کسی وجہ سے آیا ہوں، ہر چیز کی علت ہوتی ہے۔ اگر سیدنا عثمان بن عفان کے قاتل گرفتار ہو جاتے، وہ دیکھیں نہیں ہوئے، کیوں آپ کچھ بھی مان لیں لیکن منتخب خلیفہ نہیں، کیوں نہیں ہوئے؟ صاحب جتنا آپ نے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی خلیفہ راشد، وہ اس کے لیے الگ موضوع رکھ لیں، جتنا آپ نے مفتی صاحب کو ٹائم دیا ہے 15 منٹ ہے، اتنا مجھے ٹائم ضرور دیجیے۔ اچھا، میں یہ سوال میں نے اس لیے کیا، یہ جو آخری والا جو سوال ہے، شروع میں اس پہ بات ہوئی تھی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جب خلافت کی بات ہو رہی ہے تو آج کے زمانے کا ہمیں امام معلوم ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ آج کے زمانے میں کوئی امام نہیں، مسلمان جمہوریت ہے اور صدارتی نظام ہے، دنیا بڑھ چکی ہے، اب امام مہدی کا انتظار کریں۔ اب وہ خلافت والا معاملہ آ بھی نہیں سکتا۔ میرے زمانے کا امام کون ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہے، رسول نے فرمایا نہیں، ہر زمانے میں امام کوئی بھی نہیں ہے، حکومت کے حوالے سے کوئی نہیں ہے۔ آپ سن لیں ذرا، آپ ایران میں بیٹھ کے خلافت کا اعلان کریں گے، آپ کو سعودیہ نہیں مانے گا، امریکہ میں کوئی قریشی کرے گا، پاکستانی نہیں مانیں گے۔ اب معاملات دنیا کے اندر خلافت، سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ عباسی خلفاء کی خلافتیں مکمل ہونے کے بعد دنیا سے خلافت ختم ہو جائے گی، قرب قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ آخری سوال ہے، یہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے میں کوئی امام نہیں ہے، ہر طرح کی امامت ختم ہے، اور رسول اللہ نے جو فرمایا نا کہ جو اپنے زمانے کا امام نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مرا، تو میرا مفتی ہمدرد کا، فضل ہمدرد کا آج کوئی امام نہیں نا، اس کو امام کو پہچاننا اس کے لیے ضروری ہے جو رسول اللہ نے فرمایا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، شیعہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں؟ ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا انہوں نے۔ رسول خدا نے اگر کہا ہے کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو ہر زمانے میں ایک امام ضرور ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امام نہیں ہے، تو یہ ان کا خود کا ایک نتیجہ عکس کیا ہوا ہے، رسول خدا نے ایسا کوئی قانون نہیں دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اذان کی آواز ہے۔ علامہ صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آج کے زمانے کا کوئی امام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یعرف امام زمانی فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اس حالت کے اندر کہ اس نے اپنے زمانے کا امام نہیں پہچانا تو جاہلیت کی موت مر۔ ان کے نزدیک یہ ہے، اہل سنت کے ہاں انہوں نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ آج کوئی امام موجود نہیں ہے، میرا امام کوئی نہیں ہے، اور حدیث کی وجہ بھی بتا دیں۔ تو اس لیے حدیث کا مطلب یہ بن جائے تو پھر جی وہ بن جائے، لیکن آج کے زمانے میں نہیں ہے امام، یہ آپ کا قول ہے اور آپ کا نظریہ بھی یہی ہے، عقیدہ یہ ہے۔ آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ اہل تشیع کے ہاں کیا یہ بات صحیح ہے کہ آج کوئی امام نہیں؟ دیکھیں یہ جو بات ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو یقیناً ہر زمانے میں ایک امام ہے اور اس کی شناخت اور معرفت ہونا لازمی ہے۔ جو بھی اس کی معرفت کے سوا دنیا سے جائے گا جاہلیت کی موت مرے گا۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ بن جانے والا قانون اللہ کے پاس نہیں ہے کہ لوگ بنائیں پھر اس پہ لوگ متفق ہوں، اس کی معرفت رکھیں ورنہ جاہلیت کی موت مر جائیں گے۔ یہ تو ایسا جو ہے وہ ایک قانون بیان کر دیا کہ انسانوں کو، اب میں کیا جملہ کہوں کہ اللہ کے رسول نے کس طرح سے جو ہے نا ایک راہ دکھائی ہے کہ پھنسا دیا کہ بھائی اللہ کے رسول اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کی سوا دنیا سے چلا گیا تو جاہلیت کی موت مر گیا، تو یہ رسول خدا کی ذمہ داری ہے کہ ان اماموں کا بتائے کہ وہ کون ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام ہونے چاہیے۔ اب جو مثال